مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم نے سوشل میڈیا پر ایک ایڈ چلایا تھا بائبل اسٹڈی کے تعلق سے۔ آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس کا آغاز کرنے کو ہیں۔ آئیں دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو شاہ عظیم ہے، تو نے ہمیں خداوند زندگی دے کے رکھی ہے، اور زندگی کی ہر وہ نعمت عطا کی ہے جو خداوند تیری مرضی کے مطابق ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، تیرے کلام کو سیکھنے والے ہیں، کیونکہ تیرے کلام کی تشریح خداوند نور بخشتی ہے اور وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا کلام ہمیں ملا اور ہم اسے نوش کریں تاکہ زندگی میں خوشی اور خرمی دیکھیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، تیرے کلام پر توجہ کرنے والا ہمیشہ بھلائی کو دیکھے گا۔ خداوند آسمانی باپ، مجھ سمیت ہم سب کو خداوند تو اپنی پناہ میں لے، روح القدس کا مسح بخش، تاکہ خداوند ہم لائق طور پر تیرے کلام کے ان بھیدوں کو جو خداوند تو نے نبیوں اور رسولوں کی معرفت ہم تک پہنچائے ہیں، سیکھنے والے ہوں۔ یہ دعا مانگتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ عزیزو، ایوری ہوم فار کرائسٹ جو کتاب ڈیزائن کی ہے کتاب مقدس کے پوشیدہ بھیدوں کو دریافت کرنے کا طریقہ، بی فروٹفل اینڈ ملٹیپلائی، پھلو اور بڑھو۔ خدا نے جب دنیا بنائی تو جب آدم اور حوا کو بنایا اور انہیں برکت دی، پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ خداوند آسمانی باپ ہماری زندگیوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں، اور خدا نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی حمد کریں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 43 چیپٹر ہے اور اس کی 21ویں آیت میں یہ بات مرقوم ہے۔ تو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایوری ہوم کے اس پلیٹ فارم سے کلام مقدس میں جو پوشیدہ بھید ہیں انہیں دریافت کرنے والے ہم بنے ہیں۔ یہ کتاب مختلف اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ کتاب ڈسائپلشپ کی تعلیم دے گی ہمیں، تاکہ ہم لائق طور پر خداوند کی انجیل کی منادی کر سکیں۔ آئیں اس کا تعارف دیکھیں گے۔ پیج نمبر 3 نکالیں گے۔ یہ میری کتاب ہے جسے میں اداروں میں اور چرچز میں پڑھاتا ہوں۔ تو اس میں ایک حوالہ لیا گیا ہے جو اس کی مرکزی آیت بھی ہے اس کتاب کی، بائبل مقدس میں سے متی رسول کی انجیل، اور اس کا 13واں باب ہے اور اس کی 34ویں اور 35ویں آیت۔ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو انہوں نے زیادہ تر باتیں تمثیلوں میں کی ہیں، اور انجیل مقدس میں تقریباً 40 سے 42 تمثیلیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کہیں تاکہ ہم ان میں سے بھید دریافت کر سکیں۔ اور یہاں پر جو لکھا ہے، جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر اپنی خدمت کرنا شروع ہوئے ہیں تو ہیکل میں جب وہ گئے تو انہوں نے یسایہ نبی کا صحیفہ لیا، اور یسایہ نبی کے تمار میں سے انہوں نے 61 باب نکالا، اور جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، وہ پورا 61 باب اور 62 باب کی تقریباً 10ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح کا وہ پلان، وہ منشور تھا
جو خدا نے اپنے بیٹے کو دیا تھا تاکہ وہ زمین پر پورا کرے۔ اور تقریباً خدا یسوع مسیح نے 356 پیشن گوئیوں کو پورا کیا اپنی زندگی میں، اور ان میں یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اب یہ نبی کون تھا؟ ہم زبور کی کتاب پڑھتے ہیں، اور موسٹلی زبور کی کتاب داؤد کے نام سے کہلائی جاتی ہے، کیونکہ داؤد نبی کے زبور اس میں سب سے زیادہ ہیں۔ تقریباً 73 سے 75 زبور جو ہیں وہ داؤد نبی کے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر زبور لکھے گئے ہیں جن کی تعداد داؤد نبی کے بعد ہے، وہ مقدس آصف ہیں۔ اور مقدس آصف کا یہ زبور ہے، زبور نمبر 78، اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے۔ اور یہ مقدس آصف لاوی خاندان سے تھا، اور یہ ہیکل میں کوائر لیڈر تھا، اور تقریباً اس کے پاس جو کوائر تھی وہ 4000 کے قریب تھی، اور عہد کے صندوق کے آگے آگے یہ پرستش کرتا ہوا جاتا تھا، اور اسے نبوتی کلام بھی ملا تھا۔ اگر ہم تواریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو اس کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے جو یہ نبوت تھی مقدس آصف کے مطابق، اسے بھی اپنی زمینی زندگی میں پورا کرنا تھا۔ اب جب خدا یسوع مسیح تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے تو شاگردوں کو بھی تمثیلوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور مرکز رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ جب خداوند تمثیلیں سناتے تھے تو شاگردوں کو بھی تمثیلوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 36ویں آیت، اور متی رسول کی انجیل 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں 2 دفعہ شاگردوں نے تمثیلوں کے معنی پوچھے، ایک بیج بونے والے کی تمثیل اور ایک کڑوے دانوں کی تمثیل۔ تو خدا یسوع مسیح نے انہیں تشریحاً یہ باتیں پھر سمجھائیں کہ تمثیل میں خدا اپنے بندوں سے کلام کیسے کرتا ہے اور کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ اور جب یہ تمثیلیں کہی جاتی تھیں تو صدوقی، سردار کاہن اور فریسی ان تمثیلوں کو سمجھتے تھے، اور ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے جس میں سردار کاہن اور فقی فریسی جب خدا یسوع مسیح نے تمثیل کہی تو انہوں نے کہا یہ تمثیل تو ہمارے حق میں کہتا ہے، کیونکہ وہ تمثیلوں کو سمجھ جاتے تھے، کیونکہ کلام کے وہ بھید جو خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت لکھوائے تھے وہ پڑھتے تھے، پر وہ انہیں عام نہیں کرتے تھے۔ تو اس کتاب کے ذریعے ہم ان تمثیلوں کو جو خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدس میں اور پوری بائبل میں ہمیں ملتی ہیں ان کو ہم سیکھنے والے بنیں گے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کا نام لکھا ہے کتاب مقدس کے پوشیدہ بھیدوں کو دریافت کرنے کا طریقہ۔ اگر ہم کتاب مقدس کے پوشیدہ بھیدوں کو دریافت کر لیں گے تو ہی ہم پھل بھی لائیں گے اور بڑھیں گے، پھر ہی ہم بی فروٹفل اینڈ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ تمثیلوں کو فقی اور فریسی اور سردار کاہن سمجھتے تھے، پر وہ لوگوں کو اس طریقے سے بتاتے نہیں تھے
اگر متی رسول کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی اگر 13ویں آیت دیکھتے ہیں ہم، اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اے ریاکارو، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے۔ اس 23ویں باب میں خداوند یسوع مسیح فقیوں اور فریسیوں پر تقریباً 9 سے 10 دفعہ افسوس افسوس کہتے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، لعنت نہیں بھیج رہے۔ تو یہاں پر وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم آسمان کی بادشاہی کی تعلیم اس طریقے سے نہیں دیتے کہ لوگ خدا کی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے، انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، اور آسمان کی بادشاہی کے وہ بھید جو شریعت میں ہمیں ملے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اس کی تفسیر کی اور ہمیں تمثیلوں میں پیش کر دیا۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی اس محبت کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آسان طریقے سے ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے تمثیلوں کا استعمال کیا۔ اور ایک اور بات بھی لکھی تھی ان کے بارے میں، فقی فریسیوں کے بارے میں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں، کیا لکھا ہے جی؟ پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ کیونکہ وہ بتاتے تھے، سناتے تھے، سکھاتے تھے کلام میں سے، اور جو ان کی اپنی زندگی تھی اس میں عمل نہیں تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح اس وجہ سے ان پر افسوس کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب تمثیلوں کا سہارا لیا ہے تو ہمیں بائبل مقدس کی صحیح سمجھ آنا شروع ہوئی ہے، اور یہی بات شاگردوں کو بھی پتہ چل گئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ تمثیلیں سمجھا دے۔ اب اس کتاب کے پیج نمبر 4 پہ ہم جائیں گے، اور جو شروع کریں گے وہ باغ عدن سے کریں گے۔ باغ عدن میں خدا نے ساری دنیا بنانے کے بعد چھٹے دن آدم کو بنایا اور انہیں برکت دی، پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ پر ابلیس نے اس میں دخل دیا اور خدا سے جو رفاقت و شراکت تھی آدم کی، اسے ختم کیا۔ گناہ کرنے کے نتائج آدم کو بھگتنے پڑے اور اسے باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اور جب باغ عدن سے نکال دیا گیا تو اسے مشکلات کا، تکلیفوں کا اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ پر خوشخبری کی بات بھی باغ عدن میں ہی سنا دی گئی تھی کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا اور وہ تیرا سر کچلے گا۔ تو وہ خوشخبری خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح زمین پر آئے ہیں تو انہوں نے بھی وہی پیغام جو آدم کو خدا نے دیا تھا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت ہے، اور خدا کا بیٹا جب آیا ہے تو اس نے بھی متی رسول کی انجیل اور اس کا 28واں باب 18ویں سے 20ویں آیت میں یہی کہا، پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔